موجودہ دور میں جن چیزوں کو دلیل مانا جاتا ہے وہ ڈیٹا بیس گفتگو کرنے کو دلیل مانا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ سوال زیر سننے اور یہ سوال زیر بحث آتا ہے کہ جو اٹھایا تھا انہوں نے عزیزم نے کہ اتنے ممالک اب اس کو ختم کرنے کی طرف چلے گئے ہیں. 98% ممالک ادھر چلے گئے, 60% ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ختم ہو جانی چاہیے. اقوام متحدہ نے یہ پابندی لگا رکھی ہے. تو یہ سب سے آج کے دور کی دلیل مانی جاتی ہے ڈیٹا بیس گفتگو کرنا, جبکہ ہمارے نقطۂ نظر کے اعتبار سے میں ابھی بات کروں گا, اگر سارے ممالک بھی ختم کر دیں تب بھی ہمارے قانون میں کوئی کمزوری نہیں آئے. لیکن ظاہر ہے کہ بنیادی مرحلہ ہوتا ہے ڈیٹا بیس گفتگو کرنا. تو اس لیے میں 2 منٹ میں وہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ, زمانہ تاریخ ہو یا زمانہ ما قبل تاریخ, ایک زمانے کو زمانہ ما قبل تاریخ کہا جاتا. اپنی نارسائی کو چھپانے کے لیے لوگوں نے لفظ بنا دیے. تو زمانہ تاریخ ہو یا زمانہ ما قبل تاریخ, اور نظام ڈکٹیٹرشپ کا رہا ہو, نظام تھیوکریسی کا رہا ہو, مذہبی یا نسلی اشرافیہ کہتے ہیں اس کو, کبھی کتابیں پڑھیے گا اور جو ساتھی پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں, یا یہ کہ زمانہ ڈیموکریسی کا ہو. کسی بھی دور میں کسی بھی تاریخ کے حصے میں دنیا میں سزائے موت نہ رہی ہو, ایسا نہیں ہوا. اور آج اقوام متحدہ کتنا ہی تجویزیں پاس کر لے, ہمارا ایز اے مسلم یہ یقین ہے, سننے غور سے بھی, کہ نیچرل چیز کے خلاف جو قانون بنے گا وہ صرف دکھاوا ہوگا, حقیقت کبھی نہیں ہو سکتی. نہ اب سے پہلے سزائے موت کا دنیا سے خاتمہ ہوا, نہ آج سزائے موت کا خاتمہ ہے, اور نہ قیامت تک کبھی سزائے موت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ڈکٹیٹرشپ جسے بادشاہت کہتے ہیں, چاہے وہ دستوری بادشاہت ہو, چاہے وہ نسلی بادشاہت ہو, چاہے وہ جمہوری بادشاہت ہو, ہر جگہ سزائے موت ہے. اشرافیہ کی جو حکومتیں رہی ہیں, چاہے وہ یہودی اشرافیہ ہو, عیسائی اشرافیہ ہو, ہندو برہمن اشرافیہ ہو, نسلی اشرافیہ ہو, جو بھی اشرافیہ جسے انگریزی میں تھیوکریسی کہتے ہیں اس کی حکومت رہی ہو, اس میں بھی سزائے موت رہی. ڈیموکریسی کے آج کے دور میں آ جائیے, جسے لوگ کہتے ہیں یہ کلیسائی دور ہے. کلیسائی دور والے بیچارے ہمارے عروج کے دور کو پتھر کا دور کہتے ہیں. اور اپنے اس چمکدار کلیسائی دور میں کیا کیا نہیں وہ انسانیت کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, جو یہاں اگر وہ تکمیلات کا کوئی ساتھی ہو تو کبھی وہ سر آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی ڈارک ایج, ان کو عربی کی تعبیر میں کہتے ہیں القرون المظلمہ. انہوں نے اپنی نادانی کی ایج کو القرون المظلمہ اور ڈارک ایج رکھ دیا, یعنی وہ دور جس میں دنیا میں بڑی تاریکی تھی, حالانکہ وہ دور ہوتا جس میں اسلام نے علم کے علم بلند کیے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے ساری کتابوں میں اس کو ڈارک ایج لکھ دیا. اور ہمارے بھی دانشور اسی کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ڈارک ایج. خیر, تو یہ سزائے موت ہر دور میں ہر حال میں رہی ہے اور آج بھی ہے اور باقاعدہ رہے گی, اس کا ہمیں یقین ہے. اور اس کی بیس یہ ہے کہ نیچر کے خلاف جو قانون بنے گا وہ صرف دکھاوا ہوگا, وہ حقیقت کبھی نہیں ہو سکتا. آج بھی اقوام متحدہ کئی مرتبہ تجویز پاس کر چکی سزائے موت کے خاتمے کی, لیکن سب سے بڑا ویٹو پاور رکھنے والا, سب سے بڑا امن کا علمبردار امریکہ آج بھی اس کے خلاف جاتا ہے. اور قانونی طور پر بھی آج تک اس نے سزائے موت کو اپنے یہاں سے ختم نہیں کیا. نہ انڈیا نے ختم کیا, نہ چائنا نے ختم کیا, نہ انڈونیشیا نے ختم کیا. اور جو لوگ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی ہیلا سا نکال کر کے پھر سزا دے دیتے ہیں. تو ڈیٹا بیس گفتگو کا مرحلہ بس یہی میں ختم کرتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. آج کے دور میں اعداد و شمار کی ریشو کی بڑی حیثیت مانی جاتی ہے. جو آدمی ڈیٹا بیس گفتگو کرتا ہے, موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے. مولانا تشریف رکھتے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, میں کہہ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو, اور آپ کو قبول فرمایا جس سبجیکٹ میں آپ محنت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کے سامنے ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اپنی تجربے سے گزر رہے ہوں, جس طرح انہوں نے اجمالی اشارہ بھی کیا ہے کہ کالج کی میجورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, خود اپنے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے.
تو یہ سزائے موت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے۔ ڈیٹا بیس گفتگو کرنے کے بعد میں یہ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سارے ممالک ختم بھی کر دیں تو نمبر ایک تو وہ ختم صرف دکھاوا ہوگا، اور نمبر دو اگر حقیقت میں بھی ختم کر دیں تو ہم کہیں گے ان سب کو نزلہ ہو گیا، کسی کو خوشبو نہیں آ رہی۔ بھائی اگر اسے نہیں پتہ چلتا تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ جو قانون ہے جس میں سزائے موت رکھی گئی ہے وہ تو الہی قانون ہے۔ الہی قانون میں اگر کسی جگہ کوئی سزا رکھ دی گئی تو اس کا مطلب اس بیماری کے حل کے لیے اس کے علاوہ کوئی نسخہ ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اعلیٰ رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے دلیل کی بیس پر ثابت کر سکیں۔ اگلی بات، عام طور پر جو لوگ سزا دیا کرتے تھے یا دیتے ہیں، بہت بہترین پوائنٹ انہوں نے اس سلسلے میں اٹھایا تھا، میں بھی بس اسی پر اپنی بات کو مرکوز رکھ کے ختم کروں گا کہ عام طور پر لوگ سزا دیتے تھے، سزائے موت یہ دیتے ہیں نمبر ایک ملک دشمنی کی بنیاد پر، نمبر دو جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کرنے کی بنیاد پر، اور نمبر تین سیاسی حریفوں کو سائڈ کرنے کی بنیاد پر۔ لیکن اگر ساری تجزیاتی بنیادوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلے کی بات ہم کریں تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کہی تھی آسان لفظوں میں، کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ تمام دنیا میں جو یہ سزائے موت ہے اس کی اصل بنیاد ہے بغاوت، اور یہ ساری دنیا کا تواتر کے ساتھ عمل ہے کہ باغی کو سزا دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بغاوت کی جو تفصیل ہوگی، اس کی جو تعریف ہوگی، اگر آپ کو حق ہے بغاوت کی یہ تعریف کرنے کا کہ ہمارے ملک کے قانون کے جو خلاف جائے گا وہ دیش دروہی ہے اور وہ قانون کا باغی ہے، ہم اسے سزا دیں گے، تو اگر انسان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنا آپ کے یہاں بغاوت میں آتا ہے تو پھر ہمارے یہاں اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے مخالفت کرنا ہماری تفصیل میں بغاوت میں آتا ہے۔ تو آپ ہم سے یہ حق کیوں چھین سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو بغاوت کی تعریف میں رکھنے کے مجاز ہوں اور ہم دوسری چیز کو بغاوت کی تعریف میں رکھنے کے مجاز نہ ہوں؟ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ بغاوت اگر ایسا جرم ہے جس کی سزا پھانسی یا وہ سزائے موت ہے تو پھر آپ بھی بغاوت کی تفصیل میں آزاد ہیں اپنے ملک میں، تو ہم بھی بغاوت کی تفصیل میں آزاد ہیں اپنے ملک میں، جبکہ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ورنہ سزائے موت کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس نے زندگی دی ہے۔ ہم اگر سزائے موت کے قانون کا دفاع کر رہے ہیں مولانا اسلامی اسکالر صاحب، تو یہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم تو بکری کی جان بھی امر الہی کے بغیر نہیں، سن رہے عزیزم، بکری کی جان بھی امر الہی اور اذن الہی کے بغیر نہیں لے سکتے، تو انسان کی جان لینے کا کسی انسان کو امر الہی کے بغیر استحقاق ہی نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی وضعی اور انسانی قوانین ہیں وہ کتنا ہی بغاوت کسی چیز کو کہہ کر اگر انسانی جان لیں گے تو وہ مجرم۔ ڈیبیٹ کا موضوع یہ ہوگا، سب سے پہلے جو ہم سے ڈیبیٹ کرے گا ہم اسے طے کریں گے کہ ایک چیز کو ہم پہلے ڈیبیٹ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ الہی قانون، اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی ڈیبیٹ میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ الہی قانون ہے تو ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے گی، جس نے زندگی دی ہے وہی موت کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے جب بیٹھیں گے تو محض ڈیبیٹ مقصد نہیں ہے، ایسا داعی ساری قومیں ہماری مظلوم ہیں، ہم انہیں ڈیبیٹ میں کھینچ کر اپنے آفاقی پیغام توحید کی طرف ضرور لے کر کے آئیں۔ خیر بات سمیٹتا ہوں، تو یا تو ڈیٹا بیس ہم شروع میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دکھلائیں گے کہ کیوں یہ رکھی گئی ہے۔ اس نے کہ تجربے میں ثابت کر دیا کہ جن چیزوں کی سزائے موت رکھی گئی ہے دنیا کے تجربے نے بتلایا اس کے علاوہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اس میں کتنی چیزیں آئیں گی، مثال کے طور پر قتل۔ دیکھیے قتل جب کوئی کسی شخص کو کرتا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے، قتل جب کوئی کسی کو کرتا ہے تو یہ خاندان کا بھی مجرم ہوتا ہے اور مملکت کا بھی مجرم ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے اور خاندان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں رکھی گئی، شریعت نے اپنی خاص بنیادوں پر دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن قتل کے باب میں قتل کے باب میں مملکت نے اپنے حق کو پرسنٹیج کے اعتبار سے ڈاؤن کر دیا،
اور خاندان کے حق کو پرسنٹیج کے اعتبار سے ابر کرتے. چنانچہ قاتل کو اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, وہ دیت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, لیکن مملکت کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں. یہاں مملکت نے انتہائی اہم بنیادوں پر اپنے پرسنٹیج کو ڈاؤن کیا ہے اور خاندان کے پرسنٹیج کو کیا کر دیا, اوپر کر دیا. اب مزیدار بات سنیے, ہمارے یہاں پہلے تو قاتل پر کیس چلتا اور ہمارے یہاں سے بڑا دنیاوی قوانین میں لمبا سرمایہ خرچ ہوتا ہے. وہ بیچارہ جب تک کوئی مہربانی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی کہ معذرت کے ساتھ کہ وکیل کتنا پیسہ اس سے ہڑپ کر لیں, ساری رحم دلی مطلب وہ چلا 10 سال تک قانون چلتا رہا. بڑی مشکل میں جا کر ضلع کورٹ, صوبہ کورٹ, اس کے بعد آپ کی جو سپریم کورٹ, اس کے بعد وہاں سے بھی اگر اس کی سزائے موت آ گئی, چاہے اس نے پیچھے 10 قتل کر رکھے ہیں, اس کے اوپر جائیں گی کہ آخری درجے میں صدر جمہوریہ صاحب, ان کے سامنے اب ان کی وہ جائے گی درخواست کہ وہ اگر رحم کرنا چاہیں تو ان کی سزا معاف کر سکتے ہیں. تو کون ہوتا ہے رحم کرنے والا؟ جس کے باپ کو مارا ہے وہ کریں گے رحم اگر کریں گے. یہ کون سی لوجک ہے کہ صدر جمہوریہ معاف کرے؟ مملکت کو بھی لگا دیا 10 سال تک, اس کے خاندان کو بھی تباہ رکھا 10 سال تک, اس کے سارے خرچ کرنے والوں کا سرمایہ اس پہ لگتا رہا 10 سال تک, اور اب اس کے بعد صدر جمہوریہ نے کہا میں معاف کر رہا ہوں, میرا رحم دلا. کوئی لوجک ہو؟ ارے بھائی آپ ہار مان جائیے. انسان کے لیے اللہ ہی قانون بنا سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا. آپ نے موبائل بنایا, اس کا قانون بنا دیجئے کہ اسے کیسے چلانا. آپ نے یہ مائکرو فون بنایا, اس کا قانون گائیڈ بک میں لکھ کر دے دیجئے کیسے چلانا. آپ نے گھڑی بنائی ہے, اس کا قانون بنا کر دے دیجئے کیسے چلانی ہے. آپ کو آپ نے نہیں بنایا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے قانون سے چلائیں گے. آپ کو جس نے بنایا ہے وہی آپ کے لیے قانون بنائے. تو قتل میں تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں خاندانی حیثیت کو اوپر رکھ دیا شریعت. زنا میں بھی شریعت کی نظر میں جو انتہائی درجے حساس چیز ہے, یعنی نسب اور نسل کی حفاظت, یہ اس کے خلاف بھی دست درازی ہے, خاندانی جرم ہے. اور یہ لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے, اس لیے کہ جب حکومت نے اس کو قانون جرم کر رکھا ہے. یہاں پر شریعت نے مملکت کے اسلامی قانون کو اوپر رکھا ہے اور خاندانی جو پرسنٹیج ہے اس کو کیا کر دیا, ڈاؤن. یہاں اگر وہ یہ بھی کہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, تب بھی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے گا, سزا سے ضرور گزارا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے میں کوئی حل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی نظر میں جھنڈے کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے, آپ کی نظر میں اگر مائک کی آواز زیادہ بلند کر دینا زیادہ بڑا جرم ہے, تو ہمارے اپنے ملکی قانون کی نظر میں مثال کے طور پر جو خاندانی سسٹم بنا کر دیا گیا ہے اس کو ڈس بیلنس کرنا بغاوت کی طرح بڑا جرم, جس کے لیے کوئی معاف نہیں. اب میں آپ کو بھائی تک نہیں ہے, اس میں 1 گھنٹہ لگ گیا, میں نے سوچا دشنا رہ گیا تو تھوڑا سا بتا دوں, ورنہ تو یہ تو لیکچر سیریز کی چیز ہے, آپ کتابیں پڑھیے اور سامنے آتی رہیں گی چیزیں. تو یہ زنا کا مسئلہ ہے. باقی یہ ارتداد کا مسئلہ رہ گیا صاحب, اس میں کیوں ہے جناب؟ بنیاد وہی ہے بغاوت. آپ کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی اگر بغاوت ہے تو اس نے دیکھنے میں لگتا ہے کہ مذہب بدلا اس نے, ہم تو کہتے ہیں قانون توڑا اس نے. ارے بھائی سن رہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب بھی وہی ہے, ہماری قانونی کتاب بھی وہی ہے. اور یہ بڑا کرم ہے اللہ کا پر, دنیا کی تمام دنیا کی مذہبی کتاب اور قانون کی کتاب اور. قربان ہم اپنے اللہ پر, اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہماری قانون کی کتاب بھی وہی, ہماری مذہبی کتاب بھی. جب ہم مذہبی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ثواب بھی ملا ہوتا ہے, اور وہی ہماری قانون کی کتاب بھی ہوتی ہے, ہمیں قانون کا بھی پتہ چلا ہوتا ہے. دنیا کی ساری قومیں مذہبی کتاب پڑھیں گی ثواب حاصل کرنے تو کچھ اور کرنا پڑے گا, قانون جاننے کے لیے کچھ پڑھیں گی تو کچھ اور کرنا پڑے گا. تو بھائی اس نے ارتداد کر کے ہماری مملکت کے بنیادی قانون سے بغاوت کی ہے. ہم کب لا الہ الا اللہ, ارے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا,
لیکن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک قانون پر اب عہد کر لیا کہ تو اس پیدائش والا مسئلہ نہیں ہے جناب. پیدائش پر نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد آپ اگر اپنے آپ کو شو کریں گے باقاعدہ اپنے طرز عمل اور اپنی ہر چیز سے کہ آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد جب اقتدار میں جائیں گے آپ، تب جا کر کے آپ کو سزا ملے گی. تو بنیاد جو ہے اس کی بغاوت ہے. وہ بغاوت کئی مرتبہ بغاوت خاندان کے خلاف بھی ہے اور مملکت کے قانون کے خلاف بھی ہے. کسی جگہ شریعت نے مملکت کے قانون کو بڑا درجہ دیا، خاندانی سسٹم کو نیچے درجہ دے دیا. کسی جگہ خاندانی اختیارات کو بڑا درجہ دیا اور مملکت کے قانون کے نظام کو اس کے مقابلے میں ہلکا درجہ دے دیا. پھر بھی قتل میں خاندان کو اجازت دے دی گئی، زنا میں مزنیہ کو کوئی اجازت نہیں دی گئی، اور ارتداد میں کہیں نہ کہیں اب بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. ہدایہ وغیرہ دیکھیں گے آپ تو کئی مرتبہ ارتداد کرنے والے کے بارے میں لکھا ہوا لحیقہ بدار الحرب. اگر وہ ارتداد کر کے کہاں چلا گیا؟ دارالحرب میں چلا گیا، تو ہم اپنے ملک کی سرحد تک دارالاسلام کا قانون نافذ کرنے کے پابند ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اسے. دارالحرب میں اگر اس کا نبوغ ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں آئے گا مجرموں کا. بہرحال یہ سزا موت ہے. آپ حضرات نے جو کچھ کیا وہ اسے پرچے کو دیکھ لینا، ادھر سے کوئی بات آئی، ادھر سے انہوں نے کہا، سب باتیں تقریباً ٹھیک تھی. اور آپ نے اگر تفسیر میں جاتے تو جیل کی سزا کی اور برائیاں سامنے آ جاتی تو پتہ چل جاتا کہ اسلام میں بنیادی طور پر جو چیز رکھی گئی ہے وہ جسمانی سزا رکھی گئی ہے، جیل کی سزا نہیں رکھی گئی. جیل کی سزا عزیزم عارضی رکھی گئی. وہ جو امام صاحب اسے محبوس کرتے ہیں تو 2-3 دن کے لیے محبوس کریں گے، یا مرتد کو بھی 3 دن کے لیے محبوس کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ اقبال جرم کے لیے عارضی طور پر جیل کی سزا رکھی گئی ہے، لیکن مستقل طور پر جیل کی سزا دیکھ کر سارے خاندان کو تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ اپنا سرمایہ بھی لگاتے ہیں، مملکت کا سرمایہ لگتا ہے، اور وہ سرکاری مہمان کے طور پر ہمارے یہاں باقاعدہ اتنی اپنی بڑی جیلوں میں قید رہتے ہیں. آخری بات مجھے پتہ نہیں کیا کہنی تھی، شاید یہ کہنی تھی کہ دیکھو یہ جو ڈیبیٹ ہے جو عزیز محترم نے ذکر کیا، آپ اس سے دلچسپی لیں، ان چیزوں کو سمجھیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں تو آپ گویا ان فکروں کا ساتھ دے رہے ہیں جو آپ کے ذمہ داران یا آپ کے اساتذہ رکھ رہے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ کو سمجھیے. زمانہ بڑا تجدد پذیر ہے اور ہر آن تجدد پذیر ہے، اور ہمارا جو قرآن اور سنت ہے، مجھے یاد آتا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ دنیا اپنے تمدن کے سفر میں ارتقائی طور پر جتنی وسیع ہوگی، قرآن اور سیرت کے تدینی گوشے اتنے زیادہ وسیع ہو کر دنیا کی ساری ترقیوں کو اپنے اندر لے لیں. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں. زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دنوں کے الٹ پھیر کا نام ہے. علامہ اقبال نے کئی چیزیں زمانے کے تعلق سے کہیں آپ نے سمجھیں کہ کہتا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کہ آپ بدلیں اپنے آپ. ہر وقت ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں مضمون نہیں بدلنا، ہمیں لہجہ بدلنا، ہمیں اسلوب بدلنا، ہمیں تعبیر بدلنی ہے. اور تو کچھ زیادہ نہ کہوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اصل ہے. ہمیں صرف وقت کے معاصر تقاضوں کے اعتبار سے اپنی بات پہنچانے کے لیے اسلوب اور تعبیر بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کلو جدید لذیذ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. اور میری سراہی سے قطرہ قطرہ، یہ زمانہ کہتا، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری. ہر ایک سے آشنا ہے زمانہ، کسی کو اوپر کسی کو نیچے. جو سمجھ گیا چینجنگ مومنٹ کو اوپر چلا جائے گا، جو نہیں سمجھا نیچے چلا جائے گا. ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری. کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ. اقبال بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. ہوا ہے وہ، یہ مشہور شعر ہے، اس نظم کا شاید یاد ہو. ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. تو یہ جو اب تبدیلی کا موقع ہوتا ہے، اس کو آپ محسوس کریں گے.
ڈیبیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، آپ اسے آخری بات کہہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں کہ معقولی بنیادوں کو تلاش کرنا۔ قانون جب لکھا جاتا ہے تو قانون میں قانون لکھا جاتا ہے، قانون کا لوجک نہیں لکھا جاتا۔ امبیڈکر بھی اگر ہر قانون کی دفعہ کے ساتھ اس کا لوجک لکھتے تو پھر پتہ نہیں کتنی جلدوں میں ہوتا ہے انڈین قانون بھی۔ اور ہمارا اللہ بھی اپنے قانون کی لوجک اگر قرآن میں لکھتا تو پھر 30 پاروں میں پورا نہیں ہوتا، اللہ جانے کتنے پاروں میں پورا ہوتا۔ یہ تو آپ کو وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے نئی نئی لوجک اس کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ 2023 میں اگر کسی معترض اسلام کے ذہن میں 10 اعتراض آئیں گے، آپ اگر متحرک رہیں گے تو ان کے 10 اعتراض کے 100 جواب آپ کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم کوئی پرانے دور کے ہیں، اگر 2023 میں معترض ہے تو ہم 2023 میں الحمدللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز تجدد پذیر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے کسی جگہ مکتوبات میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء میں جو علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میراث نبوت جو علم ہے اس میں علم الاحکام بھی ہے، علم الاسرار بھی ہے۔ علم الاحکام بھی ہے، علم الاسرار بھی ہے۔ علم الاحکام فقہ میں مل جائے گا، اور علم الاسرار متکلمین اور فلاسفہ اسلام کے یہاں ملے گا، اور آج ڈیبیٹ کے عنوان سے اسی علم الاسرار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ آپ ورثۃ الانبیاء میں صرف علم الاحکام کی بنیاد پر شامل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو علم الاحکام سے بھی واقف ہونا ہے اور علم الاسرار سے بھی واقف ہونا ہے۔ یہی بات ہمارے اکابر میں محترم دارالعلوم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت قاری حافظ محمد احمد صاحب کے یہاں 1910 میں انہوں نے دارالعلوم میں ایک تقریر کی تھی، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں صراحت تو یہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اشارے اس تقریر میں بھی موجود ہیں۔ تو توجہ رکھیے گا علم الاحکام پر بھی اور علم الاسرار پر۔ ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، کسی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا ذہن، دو الگ الگ چیزیں۔ حفظ الگ چیز ہے اور ذہانت الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں جیسے محدثین ہوتے ہیں، یہ میں اپنے جو لوگ جن سے میری سلام دعا کی کلاس میں ہے ان کو تو بتا چکا ہوں گا، یہ بات آپ میں سے بہت سے نہیں ہوں گے جن سے میری سلام دعا ہوگی، تو میں انہیں بتلا رہا ہوں، پہلے سے علم ہو تو مذاکرہ ہو جائے گا، تکرار ہو جائے گا آپ کا، کہ محدثین کا حفظ بہت اچھا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ یعنی حفظ زیادہ اچھا، اور فقہا کے یہاں حفظ اور ذہانت تقریباً بیلنس ہوتی ہے، اور متکلمین کے یہاں ذہانت کا پایہ بہت بلند ہوتا ہے۔ علم الاحکام کے لیے آپ محدثین کو بھی پڑھ لیجئے، فقہا کو بھی پڑھ لیجئے، لیکن علم الاسرار کے لیے آپ کو فلاسفہ اسلام اور متکلمین اسلام کے دروازے پر جانا پڑے۔ تو میں سمجھا پایا یہ والی بات؟ حفظ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر 50 چیزیں پڑھی اور میں نے اپنی میموری میں رکھا ان کو، تو جس کا حفظ اچھا ہے اس کا مطلب وہ حفاظت کرے گا، الا ماشاءاللہ اکا دکا نکلے گی، ورنہ تو 50 محفوظ رہیں گی، اکا دکا نکل گئی تو 45 رہ جائیں گی۔ لیکن جس کا حفظ اچھا نہیں ہوگا تو مثال کے طور پر 50 چیزیں آئیں اور 40 نکل گئی، 10 رہ گئی بیچارے کے پاس۔ لیکن اگر یہی ایسا شخص ہے جس کا ذہن اچھا ہے تو یہ ایجادات اور اختراعات کی طرف جاتا ہے، یہ اندر خانہ ان 10 چیزوں پر ورک کرتا ہے، اور ان 10 چیزوں کی جوڑ گانٹ ملٹی پلائی کر کر کے اس کو 100 200 1000 اور 10,000 بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایجادات جو ہوتی ہے، اختراعات جو ہوتی ہیں، وہ ذہانت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ تو آپ محدثین کو بھی پڑھیں، فقہا کو بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں فلاسفہ اسلام کو بھی پڑھیں۔ اپنے اپنے ذوق سے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جا سکتی ہیں، میں اپنے نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں کہ آپ خاص طور سے پڑھیں امام غزالی رحمۃ اللہ، امام رازی کو نمبر 2، اور نمبر 3 زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، ہم جن کے فین ہیں مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شبلی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے آدمی تھے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے ان کو۔ وہ علامہ شبلی صرف مورخ نہیں، فلسفی مورخ تھے۔ سننے عزیزہ، کئی مرتبہ کوئی مورخ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا بیچ میں بات یاد آتی ہے تو، کئی مرتبہ کوئی مورخ ہوتا ہے اور کوئی مورخ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن فلسفی تاریخ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسا عربی میں ابن خلدون ہے، اس کی تاریخ ابن خلدون اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جتنا اس کا مقدمہ ابن خلدون اعلیٰ درجے کا ہے، سمجھ میں نہیں آتا حضرت، کبھی پڑھیے گا، وہ فلسفی مورخ ہے۔ ایسے اردو میں اگر کسی کو فلسفی مورخ دیکھنا ہو تو وہ علامہ شبلی۔
مناطقہ پر تکڑا رکھ کیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے بعد کے دور میں. پہلے غزالی نے کیا تھا کبھی، اور اس کے بعد آخری دور میں ہمارے یہاں شبلی نے مناطقہ کی تمثیلات اور قواعد کو رد کر دیا، نئی منطق لکھی. ہم تو بس وہی آتے ہیں کہ گدھے کی حقیقت اور انسان کی حقیقت. شبلی نے رد کیا. اتنا بڑا آدمی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے شاہ صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ابن تیمیہ، ابن رشد اور غزالی کے بعد خیال یہ ہوتا تھا کہ شاید اب کوئی ایسا جینیس آدمی پیدا نہیں ہوگا، لیکن دور آخر میں اللہ کو اپنی قدرت کا کمال دکھانا تھا کہ شاہ ولی اللہ کو پیدا کر دیا. اب ان کے نقطوں کے سامنے، یہ شبلی کے الفاظ ہیں، اب ان کے نقطوں کے سامنے ابن تیمیہ اور غزالی اور ابن رشد کے نقطے بھی پھیکے نظر آتے ہیں. تو تیسرے نمبر پر پڑھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، اور چوتھے نمبر تک اگر آپ عربی چھوڑ کر اردو میں آنا چاہیں تو الامام محمد قاسم النانوتوی. ایک لفظ بولوں گا بس ان کے بارے میں. الہامی قوانین کو حضرت الامام النانوتوی نے اپنے معقولی لب و لہجے میں، اپنے جدید تخلیقی علم کلام کے ذریعے جس انداز پر پیش کیا ہے تو حقیقی معنی میں ہر حریف کو لاجواب کر دیا. میں لکھ کر نہیں لایا بھائی صاحب کی، بس سوچ سوچ کر بولے ہیں. یعنی یہ بڑا لفظ بولا جاتا ہے کہ لاجواب کر دیا، فلاں نے فلاں کو لاجواب کر دیا. اس کی حقیقی مثال مجھے اگر کہیں نظر آتی ہے اپنی طالب علمانہ ذہن کے اعتبار سے تو الامام محمد قاسم النانوتوی کی. وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، لا قرارا ولا فرار، نہ بیچارہ ٹھہر سکے اور نہ بھاگ سکے. ایسا جکڑ دیتے ہیں الامام النانوتوی جس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنے کی مجال ہی نہیں رہتی. تو چوتھے نمبر پر اگر کسی کو پڑھنا چاہیں تو الامام النانوتوی کو پڑھ لیجیے. اس میں بھی اگر کوئی لڑائی کی بات ہو تو جس کا پڑھنا فرض سمجھ لیجیے آخری درجے میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی ہے. استاد محترم مولانا نور عالم خلیل الامینی فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم نے ایک تھانوی پیدا کر دیا، پھر اگر دارالعلوم بند بھی ہو جاتا تب بھی اس نے پورا کام کر دیا. حضرت مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے، جملہ سنیے ان کا، کوئی معترض اسلام میرے سامنے 5 منٹ نہیں کہہ سکتا. کوئی معترض اسلام میرے سامنے 5 منٹ نہیں کہہ سکتا. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں میری تعبیر میں کہ اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ نے مولانا تھانوی کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کے سامنے بھی نہیں ٹھہرے گا. تو فکر کریں گے کہ حضور رازی کو پڑھیے، غزالی کو پڑھیے، شاہ ولی اللہ کو پڑھیے، الامام النانوتوی کو پڑھیے، اور اخیر میں حکیم الامت مولانا تھانوی کو پڑھیے.